آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کے اندر ذکر نہیں ملتا نیوٹرل کے اوپر. آپ مجھے اپنے باپ کا نام کسی نیوٹرل کتاب کے اندر دکھا دیں اخبار میں اس سے پہلے نہیں مانوں گا کہ آپ کا کوئی باپ ہے. دکھا دیں. پر وہ نبی نہیں ہے نا. وہ نبی نہیں, وجود کی بات ہو رہی ہے, ایک شخص کے وجود کی. ہاں سمجھے, رکنا. آپ نے نبوت کا ثبوت چاہیے یا وجود کا ثبوت چاہیے؟ دیکھا یہ ہے کلٹی مار گئے یہاں سے. آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود. اچھا مطلب کی بات یہ ہے, ابھی کہتے ہیں نبی, اس کو بولتے ہیں گول پوسٹ فیلسی. جی جمناسٹکس. اب سنیں ذرا, سنیے گا. اگر آپ اس چیز کے اوپر ابھی تک بحث کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, تو دوسری جگہ سے دکھائیں نبی, تو وہ غیر مسلم بتائے گا. یہی تو حضرت نے سٹارٹ میں کہا کہ نان مسلم کب ان کو نبی مانے گا, وہ تو الزام ہی لگائے گا. نبوت کے نبی ماننا ہے تو آپ نے وہی اصول لگائیں. ایک بڑی میجورٹی, میسو میجورٹی آپ کا خبر دے رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب آ گیا جی وہ نبی, وجود کی بات ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایگزسٹ کرتے ہیں, اور اس کا اصول کیا ہے جی, کسی بک کے اندر نہیں ہے. میرے خیال سے آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ پری ہسٹورک ٹائم کے اندر کس طریقے سے انفارمیشن ٹریول کرتی تھی, اور سارا ڈال دیا جی عبد الملک سے وجود آپ کو ملتا ہے. یہ برمنگم مینوسکرپٹ جو ہے وہ, اچھا ایک ہی, اس کا مطلب یہ ہے ابو المعاری صاحب, یہ میں پوری کی پوری جڑ سے اکھاڑنے لگا ہوں اورینٹلسٹ کی تحریک. ابو المعاری صاحب تنہا آئے ہیں جنہوں نے آ کے اورینٹلسٹ کی ساری اس کرٹیسزم اور ان ورقے سیاہ جو کیے تھے اور سیاہیاں خشک کی تھیں ان کے اوپر رولا پھیر دیا اور بلڈوزر چلا دیا, یہ کہہ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہے. تو اورینٹلسٹ کیا جھگ مارتے رہے ہیں اتنے سال, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرٹیسزم کے اوپر 60,000 کتابیں لکھی ہیں. وہ ایک ایسے شخص پر لکھتے رہے ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ان کو نہیں پتا تھا کہ بنو عباس سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے تو اللہ کے رسول آئے نہیں تھے. اور رہی سکے کی بات, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تعلیمی, اصلاحی اور تبلیغی نظام قائم کرنے آئے تھے, اپنا سکہ یا سیاست یا اپنی حکمرانی چمکانے نہیں, حکمرانوں کی طرح. ابو المعری صاحب کیا حال چال ہیں؟ مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی, ویلکم. کیسے ہیں آپ دونوں حضرات؟ الحمدللہ بخیر ہیں, آپ سنائیں. خیریت ہے. آپ سے ابھی عامر بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا, تو میں نے کہا میں بھی پوچھ لیتا ہوں, اگر آپ کو مناسب سمجھیں تو اس کا جواب دے دیجیے. آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا نہیں؟ میں واک کرتا ہوں. اچھا چلیے, کیونکہ آج آپ کی عامر بھائی نے بڑی تعریف کی, میں بھی تعریف کر دیتا ہوں آپ کی, اور واقعی تہہ دل سے تعریف کرتا ہوں. اور اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو واقعی آپ کے چہرے پہ دکھائی دے رہا ہے. میں کاش کے ایکسرسائز کر پاتا, مجھے بیک پین ہے بہت زیادہ, تو اس لیے بس میں واک ہی کر سکتا ہوں, اچھل کود زیادہ نہیں ہو سکتی. حضرت آپ کبھی شروع میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے؟ جی میں ابھی بھی دل چاہتا کرکٹ کھیلنے کا. قریب میں ہمارے یہاں سمر میں جو ہے کرکٹ کی ٹیمز بن جاتی ہیں, تو دل چاہتا کہ وہاں جائے کھیلے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری بیک بون میں فریکچر ہے 2. تو ہاں, اور یہ تقریباً 1.5 سال سے ہیں, تو اس لیے ذرا مسئلہ ہے. اچھا, اور آپ نے کسی مطلب اس سے بات کی ہے اس بارے میں, اس پہ کوئی علاج اس کا کوئی پاسبل نہیں ہے آپ کا؟ نہیں, اس کی صرف تھوڑی بہت جو ایک بیک ایکسرسائز ہوتی ہے, فزیو تھراپی, وہ میں نے سب کرا کے دیکھ لی, تو الحمدللہ بس جب ایسا ہی چل رہا ہے. 1 سال تک میں نے بیٹھ کر نماز پڑھی. اب آپ اندازہ لگا لیں, اس سال, پچھلے سال ابھی یہ جو رمضان گزرا ہے, تو اس میں تراویح میں نے بیٹھ کر سنائی ہے, تو اس لیے تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے. باقی واک کرتا ہوں الحمدللہ. چلیے بڑھیا ہے. اچھا, آپ نے جو حدیث ابھی نابینا والی جو حدیث آپ نے بتائی ہے, اس میں ایک تھوڑا سا چھوٹا سا مسئلہ ہے, اگر دیکھیے آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکے تو. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے آپ نے یہ کہا کہ تحقیق کی گئی اور یہ پایا گیا کہ وہ گلٹی ہے, وہ گلٹی نہیں ہے بیسیکلی, رائٹ؟ پر اس کی جو باندھی ہے وہ گلٹی ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ تحقیق کی گئی اور یہ پایا گیا. میں نے یہ کہا کہ جن صحابی نے اس باندی کو قتل کیا تھا, یعنی تحقیق کا لفظ جو میں نے بولا وہ یہ کہ قتل کی رپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی, تو آپ نے تحقیق کی کہ بھئی کس نے قتل کیا, انویسٹیگیشن ہوا, اور ایک صاحب خود ہی سامنے آئے, انہوں نے اقرار کیا کہ میں نے قتل کیا, میری باندی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا ان کے اس بیان پر. جی اچھا, تو میرا یہ سوال ہے یہاں پہ کہ چلیے تحقیق نہیں ہوئی کہ واقعی جو قصہ جو سنایا گیا وہ واقعی صحیح تھا یا نہیں. دیکھیں, یہ بات تو طے ہو گئی, یہ بات تو طے ہے, پبلک نالج ہے کہ وہ باندی ان صاحب کی باندی تھی, اس کی تو انویسٹیگیشن یہ تو طے ہے. اب لے دے کر صرف یہ بات رہ گئی کہ وہ باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی, اس کے اوپر صرف ایک ہی رپورٹ ہے, اور وہ رپورٹ ان صحابی کی ہے.
رائٹ، بظاہر حدیث میں ایسا ہی یہی لگ میرا رہا ہے. سوال ہے، یہی میرا ٹھیک. سوال ہے. اچھا، اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو، ایک آدمی کی شہادت کو 2 کے برابر مانا تھا، چونکہ وہ رسول اللہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ اختیار امت میں کسی کو نہیں ہے. اگر آج کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں مجھے اس پر، اگرچہ وہ خلیفہ ہو، امیر المومنین ہو، اور وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے اس کی گواہی کے اوپر اعتماد ہے، اکیلا ہی گواہی کیوں نہ دے رہا ہو، اس کو یہ حق نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس گواہی کو قبول کرے. یہ اختیار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. چلیے ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، پر جی میرا سوال پھر اس سے اٹھتا ہے جو میں آپ سے لاسٹ کئی سٹریمز پہ پوچھ چکا ہوں، کہ کوئی اگر شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر ڈیوائن کمانڈس آ رہی ہیں، اور وہ کہہ لیجئے کوئی قتل کرنے چلے جاتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو آج کی ڈیٹ میں ہم جس کو نہیں صحیح مانتے، آپ یہ کیسے ویریفائی کریں گے کہ وہ بندہ جو ہے وہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے بیسیکلی؟ آپ اس کو اگر مان لیجئے وہ کسی قانون کے کیونکہ تحت رہتا ہے، آپ میں اس کی مثال دیتا ہوں. مان لیجئے مرزا غلام قادیانی ہے جو یہ دعویٰ کرتا آیا ہے کہ اس کے پاس ڈیوائن ریویلیشن آتا ہے، اور وہ کسی کا قتل کر دیتا. تو جس ملک میں قادیانی رہتا تھا وہاں برٹش لا تھا، تو ایک لا کے تحت وہ پہلے سے موجود ہے، ایک قانون کا وہ پہلے سے پابند ہے. ٹھیک ہے، اس نے اپنا ملک اور اپنا قانون نہیں بنایا. تو اگر وہ قانون توڑے گا تو چونکہ پہلے سے ایک قانون موجود ہے، تو آپ اس قانون میں جا کر رپورٹ کریں اس کی، چونکہ اس شخص نے خود ہی اس قانون کو اپنے اوپر حاکم مان لیا نا. ہاں نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ آپ سچویشن آلموسٹ سملر کر دیجئے کسی بھی ایک ٹرائب کی، کسی بھی اس کی، اور آپ کہہ لیجئے کہ اسی طرح سے کوئی شخص کرتا ہے، آپ اس کو غلط نہیں ٹھہرا پائیں گے، رائٹ؟ جو معیار آپ لے کے چل رہے ہیں، اس معیار سے، اس حدیث کے اعتبار سے جو آپ معیار لے کے چل رہے ہیں، اس حدیث کے اعتبار سے کیپنگ دا فیکٹ ان مائنڈ کہ وہ شخص کہ جو بھی ٹرائب وائب جس کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی نبوت ثابت ہو چکی ہو، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک آدمی محض دعویٰ کر رہا ہے، دعویٰ تو مسیلمہ کذاب نے بھی کیا تھا، اسود عنسی نے بھی کیا تھا، ان کی نبوت تو ثابت نہیں تھی نا. پر کہاں کیسے ثابت ہوئی ہے یہاں پہ آپ بتائیے پھر. چلیے ٹھیک ہے، تو اب یہ مسئلہ پھر دوسرا ہے. یہ سوال ہمارا اگلی بار یہ مسئلہ اب دوسرا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیسے ثابت ہوئی. ہاں، اس پر اگر بات کرنی ہے تو اس پر بات کر سکتے ہیں. ہاں، یہ ہم آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے ابھی اس سوال کو اتنا ہی رہنے دیجیے. میں تھوڑا یہ تو میں نے تھوڑا بیچ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ڈالا تھا. میرا جو سوال جو تھا ایکچوئل وہ تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہسٹوریکلی ہمیں کوئی بھی ریکارڈز نہیں ملتے اپ انٹل عبد الملک کے ٹائم تک ہمیں کوئی ریکارڈز نہیں ملتے. نہ تو ہمیں قرآن کا کوئی ریکارڈ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس زمانے کی، نہ ہی ہمیں پروفٹ محمد کا کہیں پہ ہمیں نام کسی سکے پہ دکھائی دیتا ہے، یا پھر ہمیں نہ ہی کوئی ایسے انسکرپشنز بھی ملتے ہیں جہاں پہ ایسا کچھ لکھا گیا ہو یا کوئی قرآنک ورسز رہے ہوں. تو یہ ایسا کیوں، جبکہ یہ آپ کے مطابق یہ جو ہے یہ سب سے بڑا، سب سے اہم چیز رہی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کتاب میں، کسی مینuscript میں جو اس زمانے کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا تو ہم یہ تسلیم کر لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، رائٹ؟ ہاں، یہ کہہ سکتے، یہ ایک اعتراض. یعنی آپ اس شخص کی تحریر کو، ایک آدمی کی رپورٹ کو، چونکہ وہ لکھی گئی ہے، مان لیتے. لیکن اگر 1,00,000 آدمی آپ کو رپورٹ دے رہے ہیں زبانی، وہ آپ نہیں مانیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لکھی ہوئی تحریر بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی لکھی ہوئی تحریر بھی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور ایک عیسائی کی کتاب ہے اس میں نام ہے، میں بھی بتاؤں گا آپ کو. لیکن وہ نام جو ہے وہ ایگزیکٹ نام نہیں ہے. میں آپ کو ظاہر ہے کہ وہ اسپیلنگ کی وجہ سے ہے نا، اسپیلنگ الگ الگ ہو سکتی ہے. اگر آپ اس کو پورا مان رہے ہیں تو اس نے جو پورا لکھا ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا. نہیں، وہ اس نے اپنے نظریے سے لکھا، چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا. نہیں، آبویسلی بات ہے. یعنی ہم جو ثابت کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک شخصیت ایگزسٹ کرتی تھی. ہم یہ ثابت کر رہے ہیں اس سے، یہ ثابت نہیں کر رہے ہیں کہ وہ واقعہ جو ہے وہ اخلاقی ہے کہ غیر اخلاقی ہے. یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے.
آپ مثال سوفرونیس میں کی اس بات کی ایک کر رہے مثال ہیں دیتا ہوں، میں اس کی ایک آپ مثال دیتا ہوں. میں مان لیجئے، سوفرونیس کی بات نہیں رک ہاں جائیے رک جائیے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مان لیجئے انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے آئی ڈونٹ نو کہ ہوئی بھی تھی کہ نہیں، لیکن چلو ہوئی مان لیں تھوڑی دیر کے لیے. اب آج سے 100 سال کے بعد آپ یہ اختلاف کرنے لگے اور آپ پاکستان کے ہیں کہ نہیں جی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی اور جنرل ضیاء الحق نام کی کوئی چیز تھی بھی نہیں موجود. انڈیا کا ایک رائٹر اپنے اعتبار سے اس جنگ کا نقشہ کھینچتا ہے اور جنرل ضیاء الحق کی برائی کرتا ہے، اور وہ رائٹر اس زمانے میں تھا جس زمانے میں ضیاء الحق تھے. تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ضیاء الحق نام کی کوئی شخصیت موجود تھی؟ چاہے آپ اس کے پورے نیریٹو کو نہ لیں، لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی نا. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. لیکن ہمارا جو اصل پوائنٹ ہے، ہم اس عیسائی کی کتاب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ثابت نہیں کرتے بھائی. ہم تو ان 1,00,000 لوگوں کی رپورٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ثابت کرتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ ایک آدمی کی تحریر ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ 1,00,000 آدمی زبانی گواہی دے رہے ہیں، تو کیوں آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں میں آپ کو یہ آپ کی بات صحیح ہے، تھوڑا میں اس میں پوائنٹس ایڈ کر دوں. میں سوفرونیس کی جو ٹیسٹیمنی ہے میں اس کو پورے اس پہ نہیں لے رہا ہوں اور نہ ہی میں اس کو ڈسمس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں وہ نہیں کیس کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اتنا اہم چیز ہے، جو اگر آپ جس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین مکمل ہوا ہے اور اس تاریخ پہ یہ کمپلیٹ ہوا اور یہ سب سے اہم چیز ہے، آپ کو 70-80 سال تک اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا، بالکل خالی ہے، ٹھیک ہے. سوفرونیس کا ملتا ہے. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے کہاں سے ثابت کیا کہ بالکل خالی ہے، کچھ نہیں ملتا؟ وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ آپ بتائیے کیا کیا ہے. میرے ذہن میں جو ہے وہ چند نام ہے. سوفرونیس کا ایک ہے، ٹھیک ہے، سوفرونیس نے بتایا ہے. اس کے علاوہ جو جیروسلم کا آرک بشپ تھا یا کیا نام تھا اس کا، میں نام ذہن سے نکل رہا ہے میرا اس کا، ٹھیک ہے. اس نے بھی یہ نہیں بتایا کہ عرب ٹرائبز جو آئی ہیں انہوں نے جو کانکر کیا ہے، جو بیٹل آف یارمک جو ہوئی تھی، ٹھیک ہے، بیٹل آف یارمک جو ہوئی تھی سدرن جارڈن میں جو بیٹل ہوئی تھی، اس کے بارے میں ضرور بات لکھی گئی ہے اور انڈیپینڈنٹلی لکھی گئی ہے وہ، لیکن اس میں کوئی کسی نئے مذہب کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے. نہیں، میں آپ سے آپ نے یہ کہا کہ 70 سال تک کچھ نہیں ملتا. کچھ نہیں ملنے کی جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ ان 70 سالوں میں جو لاکھوں لوگ ہیں ان کی رپورٹ کو آپ رپورٹ نہیں مانتے؟ کیا اس کا انڈیپینڈنٹ جبھی ہوگا جب وہ ایک ایسے آدمی کی تحریر ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہ مانتا ہو، تبھی آپ اس کو تسلیم کریں گے. یہ اصول آپ نے کہاں سے نکالا؟ نہیں، یہ رپورٹس لکھی گئی ہے مفتی صاحب، یہ رپورٹس لکھی گئی ہیں 200-250 سال بعد، ٹھیک ہے بھائی. میں یہ کہتا ہوں کہ 400 سال کے بعد لکھی گئی ہے. چین آف نیریشنز جو ہیں، میں کہتا ہوں 400 سال کے بعد لکھی گئی ہے. سن لیجئے، 200 سال نہیں، 400 سال مان لیجئے، ٹھیک ہے، 200 سال ایڈیشنل دے رہا ہوں میں آپ کو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا زبانی رپورٹ جو لاکھوں لوگوں کی رپورٹ ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی؟ مجھے اس کا جواب دے دیجئے. نہیں، قابل قبول، دیکھیے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر قابل قبول ہوتی تو بخاری کی 98% حدیثیں جو ہیں وہ گڑھی ہوئی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ زبانی رپورٹ قابل قبول نہیں چاہے 1,00,000 آدمی دیں؟ نہیں، وہ نہیں، آپ اسٹرا مین کر رہے ہیں مجھے. میں بتاتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زبانی جو ہے وہ قبول ہوگی یا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو رپورٹس آئی ہیں. نہیں، ٹھیک آ رہی ہے حضرت ان کی آواز. اچھا، میرے میں ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو رپورٹس آ رہی ہیں، وہ آپ کو حضرت شاید کال وغیرہ آئی ہوگی. اچھا جی، کال سے ہو جاتی ہے. جی، ابھی آ رہی ہے میری آواز مفتی صاحب؟ جی ہاں، ہلکی آ رہی ہے، چلے خیر ٹھیک ہے. اچھا ابو الماری بھائی، یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا انکلوڈ کر لیجئے کیونکہ ایک دو باتیں میں نے بھی کہنی ہیں. آپ نے جس ساری چیز کے اوپر بنیاد رکھی ہے وہ بنیاد بہت پھیکی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مضبوط نہیں ہے. اب اس پر جتنا مرضی آپ ٹائم ضائع کرتے چلے جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت نے آپ سے سمپل بات پوچھی کہ آپ کا اصول کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کے اندر ذکر نہیں ملتا نیوٹرل کے اوپر. آپ مجھے اپنے باپ کا نام کسی نیوٹرل کتاب کے اندر دکھا دیں اخبار میں اس سے پہلے نہیں مانوں گا کہ آپ کا کوئی باپ ہے. دکھا دیں. نہیں، پر وہ نبی نہیں ہے نا. اوہو، نبی نہیں، وجود کی بات ہو رہی ہے، ایک شخص کے وجود کی. ہاں سمجھیں ابو الماری صاحب، ایک منٹ رکنا، ادھر رکنا. آپ نے نبوت کا ثبوت چاہیے یا وجود کا ثبوت چاہیے؟ دیکھا یہ ہے کلٹی مار گئے یہاں سے. آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود،
अच्छा मजे की बात ये है, अभी कहते हैं नबी, तो एक मिनट सुने सुने अबुल मारी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोल पोस्ट फैलेसी जी, जिम्नास्टिक्स। अब सुन ले जरा, सुनिएगा, अगर आप इस चीज के ऊपर अभी तक बहस कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, तो दूसरी जगह से दिखाएं नबी, तो वो को गैर मुस्लिम बताएगा। यही तो हजरत ने स्टार्ट में कहा कि नॉन मुस्लिम कब उनको नबी मानेगा, वो तो इल्जाम ही लगाएगा। नबूवत के नबी मानना है तो आपने वही उसूल लगाएं। एक बड़ी मेजॉरिटी, मैसिव मेजॉरिटी आप तक खबर दे रही है, ठीक है। अच्छा, अब आ गए हैं जी वो नबी, वजूद की बात हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जिस्ट करते हैं, और उसका उसूल क्या है जी, किसी बुक के अंदर नहीं है। मेरे ख्याल से आपको शायद पता नहीं है कि प्री हिस्टोरिक या हिस्टोरिक टाइम के अंदर किस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती थी, और सारा डाल दिया जी वो अब्दुल मलिक से वजूद आपको मिलता है। ये ब्रमिंगम मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो, अच्छा एक चीज, इसका मतलब ये है अबुल मारी साहब, ये मैं पूरी की पूरी जड़ से उखाड़ने लगा हूं ओरिएंटलिस्ट की तहरीक। अबुल मारी साहब तनहे तनहा आए हैं जिन्होंने आके ओरिएंटलिस्ट की सारी उस क्रिटिसिज्म और उन वर्के स्याह जो किए थे और स्याहियां खुश्क की थी उनके ऊपर रूला फेर दिया और बलडोजर चला दिया, ये कहकर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सबूत ही नहीं। तो ओरिएंटलिस्ट क्या झग मारते रहे हैं इतने साल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्रिटिसिज्म के ऊपर 60,000 किताबें लिखी हैं। वो एक ऐसे शख्स पर लिखते रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उनको नहीं पता था कि अब्दुल बनु अब्बास से ये कहानी शुरू हुई है, उससे पहले तो अल्लाह के रसूल है ही नहीं थे। और रही सिक्के की बात, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तालीमी, इस्लाही और तबलीगी निजाम कायम करने आए थे, अपना सिक्का या सियासत या अपनी हुक्मरानी चमकाने नहीं, हुक्मरानों की तरह। अब्दुल मलिक मरवान जो है उसके जमाने के अंदर ये लिखा हुआ है, इमाम बलादरी ने अंसाबुल अशराफ के अंदर पूरा वाकया लिखा है, बनु उमैया के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि सबसे पहले करेंसी छापना यानी सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के ये बनु उमैया के एंड के जमाने के अंदर आए थे, और उसकी जरूरत पड़ी थी। उसकी जरूरत पता क्या पड़ी थी कि रोमन अंपायर का जो उस वक्त का गवर्नर था, जिसकी जो बफर जोन मिलता था इस्लामिक स्टेट के साथ, उसने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम लोगों ने अपने लेटर पैड के ऊपर ये मोहम्मद अल्लाह और रसूल या कुल हु अल्लाहु अहद तौहीद की बात की, तो मैं नेक्स्ट ईयर ऐसे सिक्के इशू करूंगा अपनी जो मॉनेटरी हमारा जो है वो क्या उसे कहते हैं, वो पूरी एक मशीनरी है, वो सिक्के ऐसे शाया करूंगा, उसमें तसलीस की बात भी करूंगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी भी करूंगा। ये वो टाइम था जिसमें सबसे पहले बनु उमैया ने ये सोचा कि हमें अब अपनी करेंसी बनानी होगी। उससे पहले तो आप उस तरीके से ट्रेड करते थे जैसे ये चलते हैं, चावल चलते हैं, गेहूं चल जाते हैं, जो चल इस तरीके पर। तो मेरा भाई आपकी जो बुनियाद थी ना, मैं माजरत चाहता हूं, सॉरी आमिर भाई, मैं अबुल मार्ली साहब एक चीज और बता दूं मैं आपको। अबुल मार्ली एक मिनट, अभी तकरीबन पिछले साल गालिबन यही महीना था, मैं जॉर्डन गया। जॉर्डन में जो वहां की कैपिटल है उसमें एक मस्जिद है, उसका नाम है जामे उमर। और ये मस्जिद जो वहाँ की जो सारे सरकारी दफातर हैं और वहाँ के किंग का जो ऑफिस है उसके करीबी है। और जो वहाँ के प्रिंस हैं जो 17th टू द थ्रोन है इस वक्त, उनका नाम है प्रिंस गाजी। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक सेमिनार था, उसमें जाना हुआ। तो उन्होंने उनके खानदान के पास, ये खानदान हाशिमी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही खानदान है, बनु हाशिम है, और इसीलिए हुकूमत को अल ममलकतुल हाशमिया कहा जाता है। उनके पास बाकायदा उनके जाती म्यूजियम में इस मस्जिद के इहाते में वो मौजूद है, और वहां पर एक खत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्परर को भेजा था, और वो ओरिजिनल खत है, उसकी कॉपी नहीं है, ओरिजिनल खत मौजूद है। कार्बन डेटिंग से ये साबित हो चुका है कि ये उसी जमाने का है, यानी कोई ये 300, 400, 800, 1000 साल पुराना नहीं है, बल्कि उससे पहले का है। तो ये तो मुसलमानों के पास मौजूद है तहरीरी सबूत, और मैं आगे बढ़कर ये कहता हूं कि ये तहरीरी सबूत ना भी होता, हमारे नजदीक जो ओरल ट्रेडिशन है असल वो है। तहरीर तो बहुत बात की चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ब्रमिंगम मैन्युस्क्रिप्ट आया है वो कुरान का ऐसा नुस्खा बयान कर रहे हैं हिजाजी स्टाइल के अंदर, जो बनु उमैया से भी पहले, अब्दुल मलिक मरवान से भी पहले निकल गया है। वाह, एग्जैक्टली। यानी वो जो खत है उसमें जो फॉन्ट है वो फॉन्ट कूफी नहीं है, कूफी नहीं है, वो हिजाजी है। वो हिजाजी है, जो फॉन्ट उस जमाने में इस्तेमाल होता था बनु उमैया से पहले। एग्जैक्टली हिजाजी है, माइल भी कहते हैं, हिजाजी कहते हैं, जैसा जो कह लीजिए आप।
ٹھیک ہے وہ پر عامر حق بھائی تھوڑا سا میں 2 منٹ کا وقت لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. سر حضرت کی سٹریم ہے, میں تو یقین کریں 1 منٹ بھی نہ دیتا آپ کو. ہاں لاسٹ کامنٹ کر لیں تاکہ پھر ہاں نہیں میں اگلے یہ لوگ کہہ رہا بھی ہے ہوں کہ وہ جو نا. برمنگم مینوسکرپٹ ہے اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو ڈیٹنگ ہوئی ہے وہ 570 سے لے کے 645 تک کے ہے. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کی بھی ہو, 610 سے پہلے کی بھی ہو. تو بھیا وہ کاربن مسئلہ ہے ڈیٹنگ اور اس کاربن کے ڈیٹنگ آپ کو یہ کب بتائے گی کہ یہ ایگزیکٹلی مثلاً ہاں یعنی آج سے کاربن 400 ڈیٹنگ, سال پہلے فلاں میں مہینے میں ہوا تھا, یہ میں کاربن اس ڈیٹنگ میں بتاتی ہے. دوسرا اس میں میں بتا دیتا ہوں جنہوں نے کاربن ڈیٹنگ برمنگم یونیورسٹی سنیے گا ذرا, جو کاربن ڈیٹنگ ہے, اچھا اس طرح تو کاربن ڈیٹنگ کسی طرح بھی آپ پیش ہی نہیں کر سکتے آرگومنٹ کے طور پر. آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کتنی ہے, کاربن ڈیٹنگ جو اس کے میس کی گئی ہے وہ کی گئی ہے 4 بلین سے لے کر 4.5 بلین. پتا ہے کتنے, 50 لاکھ سال, 50 لاکھ سال کا گیپ ہے, 1-2 سال کا نہیں. تو کیسے کریں گے کاربن ڈیٹنگ, یہ ایسٹیمیٹ ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے سٹارٹنگ فرام دیٹ پوائنٹ ٹو اینڈنگ آن دیٹ پوائنٹ ایک ڈیوریشن ہے. اچھا برمنگم مینوسکرپٹ کی جب ڈیٹنگ کی گئی ہے اور وہاں ایک قاری کو بلا کے تلاوت, جو BBC کی میں نے اس پہ اسٹریم بھی کی تھی, اس کلپ کے اندر جو کرسچن اسکالر ہے جو برمنگم یونیورسٹی کے اندر ریلیجن فلسفی آف ریلیجن پڑھاتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے جو فونٹ کا ٹیکسٹ ہے اور اس کا جو پیپر ہے اور جو اس کو میں نے جو غور سے دیکھا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ چیز رہی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو سنا ہے, اس ٹائم میں رہا ہے, ان کو دیکھا ہے اور ان کے بہت قریب رہا ہوا ہے. یہ جملے اس کے ہیں, اس نے تو نہیں کہا کہ 570 سے شروع ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کیا ہے. اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں, کاربن ڈیٹنگ کے اندر نارملی ڈیٹ پیچھے اس لیے جاتی ہے, یہ بھی ابو الماری صاحب پوائنٹ سنیے گا, کہ جس سکن کے اوپر یا جس کرال کے اوپر وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے, obviously پرانے ٹائم کے اوپر اس سکن کو یا اس پیپر کو ڈرائی کیا جاتا تھا پانی میں ڈبو کے, وہ obviously پہلے ہوتا تھا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ میں آج ایک کپڑا پہن رہا ہوں, مجھے اپنے والد کی شرٹ پوری آ جاتی ہے, کل کو خدا نہ خواستہ میں کسی جگہ پر ملتا ہوں کسی ایسی حالت کے اندر کہ وہ مجھے نکالتے ہیں, میری کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں, میرے کپڑے میری ڈیٹ سے پرانے ہوں گے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کپڑے میرے نہیں ہیں, وہ میرے سے پہلے کے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کپڑے مجھ سے پہلے ایگزسٹ کرتے تھے. اسی طرح وہ پیپر, وہ اسکرال, وہ سکن جو ہوتی تھی جس کے اوپر لکھا جاتا تھا, وہ اس وجود سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی, obviously اس کو ڈرائی کیا جاتا تھا ری یوز کے لیے. دیٹس اے پوائنٹ. جی چلیں جی, تو ٹھیک ہے ابو الماری صاحب, ہاں نہیں انشاءاللہ میں کچھ چند پوائنٹس واضح کر دوں, ذرا کلیئر کر دوں. اب پہلی چیز اب دیکھیں بہت سارے لوگ پیچھے موجود ہیں, ہم آلریڈی 50 منٹس ہو چکے ہیں اسٹریم شروع نہیں ہوئے صرف ہوئے. اس لیے کیونکہ اگر میں نہیں کروں گا تو ایسا رہے گا کہ میری بات ادھوری رہ جائے گی, رائٹ. میں ایک منٹ بھی نہیں لے پایا لاسٹ ٹائم بھی. میرا پوائنٹ یہ تھا, میں جب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پروفٹ محمد کی جو ڈیٹ ہے, میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ان کا وجود تھا یا نہیں, میں یہ نہیں کر رہا ہوں, پر ان کے میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ وہ بہت ہی ویک جو وہ ملتے ہیں, ثبوت ملتے ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ جو آپ کا انٹینشن یہ تھا کہ کسی طریقے سے شک, آپ کنفرم نہیں ہے, شک ڈالا جائے, جیسے شک ڈالا جائے, تو وہ آپ نہیں ڈال سکیں گے. سوری ابو الماری بھائی, کوئی بات نہیں, کوئی اور چلیے ٹاپک لے لیں. وہ آپ کی سوچ ہے, میں وہ اس تک جا ہی نہیں رہا. وہ آپ جیسا بھی سوچ, جس طرح سے دیکھیے میں آپ وہ اس اسی کو لیے کہہ لینا رہا تھا ابو چاہیں. الماری صاحب, بیک اینڈ فورتھ ہوگا, آپ کہیں گے پھر ہم کہیں گے ہم کلیئر کر دیں, پھر آپ کہیں گے میں, اس طرح تو چلتے رہیں گے. تو اس لیے آپ کا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے, اگلی مرتبہ انشاءاللہ اس پوائنٹ کو کنٹینیو کر لیجیے گا. ہاں تو اب میں بقیہ افراد کو لے لوں. کے لیے معافی چاہوں گا آپ دونوں سے, عامر حق بھائی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, کوئی دل آزاری نہیں بھائی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ گفتگو ہوتی رہنی چاہیے ہمیشہ, میں یہی کہتا ہوں, اور چلیں جی ٹھیک ہے, انٹلیکچوئل لیول پہ ہوتی رہنی چاہیے. چلیے چلیں بہت شکریہ, شکریہ آپ دونوں حضرات. جزاک اللہ. دل آزاری تو اچھا بالکل بھی نہیں ہوئی بھائی, بالکل بے فکر رہیں, دل آزاری نہیں ہوئی. جزاک اللہ.